بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق صدق اللہ العظیم حرمت حرام ہوئے علیکم تم پر میتۃ مردہ جانور والدم اور خون ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا وما اہل اور جو جانور ذبح ہو لغیر اللہ کے نام اللہ کے غیر کے نام پر بھی جس کو والمنخنقۃ اور جو گلا گھونٹنے سے مر گیا ہو والموقوذۃ اور جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو والمتردیۃ اور جو اونچائی سے گر کر مر گیا ہو والنطیحۃ اور سینگ مارنے سے مرنے والا وما اکل السبع اور وہ جانور جس کو کھا لیا ہو درندے نے الا مگر ما وہ جانور ذکیتم جس کو تم نے ذبح کر لیا وما ذبح اور جو جانور ذبح کیے جائیں علی النصب کسی تھان پر وَأَن تَسْتَقْسِمُوا اور یہ کہ تم قسمت آزماؤ تقسیم کرو بالازلام جوئے کے تیروں سے ذالکم فسق یہ گناہ کے کام ہیں۔ سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے جس میں بہت سے اصول اور فروع احکام اور مسائل اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے۔ پہلا مسئلہ حلال و حرام جانوروں کا ہے۔ جن جانوروں کا گوشت انسان کے لیے نقصان دہ ہے خواہ جسمانی طور پر کہ اس سے انسان کے بدن میں بیماری کا خطرہ ہے یا روحانی طور پر کہ اس سے انسان کے اخلاق اور دلی کیفیات خراب ہونے کا خطرہ ہے، یعنی انسان کے دل کے اندر پھر گناہ کے اور بے حیائی کے وساوس خیالات اور بے حیائی کی طرف مائل ہونا یہ بھی خوراک کا نتیجہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو بہرحال جن جانوروں کے سے انسان کی اخلاقی اور قلبی کیفیات خراب ہونے کا خطرہ ہے ان کو قرآن نے خبائث قرار دیا اور حرام کر دیا، اور جن جانوروں میں کوئی جسمانی یا روحانی نقصان نہیں ان کو طیب اور حلال قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والو تم صاف ستھری چیزیں کھاؤ واشکروا للہ صاف ستھری چیزیں کھاؤ گے تو اللہ کی عبادت اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح ایک جگہ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے رسولو پاک و صاف ستھری چیزیں سمجھ آئی وہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ طیب صرف یہ نہیں کہ صرف جو ہے پاک ہو، پاک بھی ہو اور انسان کے لیے نقصان دہ بھی نہ ہو۔ اب دیکھیں جیسے چینی پاک ہے نا لیکن شوگر والے کے لیے نقصان دہ ہے، تو اسی طرح شریعت میں بھی صرف یہ نہیں دی ٹھیک ہے جی صحیح ہے جی حلال ہے جی حلال بھی ہو طیب بھی ہو، اس کا کھانا انسان کے لیے مضر نہ ہو۔ جیسے امرود ہے، نرم امرود ہے، خراب سا امرود ہے، حلال تو ہے وہ لیکن طیب تو نہیں ہے، اس کے کھانے سے آپ کے اندر جو ہے وہ نقصان ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اللہ پاک نے طیب کھانے کا حکم دیا، حلال بھی ہو طیب بھی ہو۔ بہرحال اس آیت میں فرمایا کہ حرام کیے گئے تم پر مردار جانور، مردار سے مراد وہ جانور ہیں جو بغیر ذبح کے کسی بیماری کے سبب یا طبی موت سے مر جائیں، حلال ہیں لیکن حلال جانور اور وہ اپنی طبی موت سے مر جائیں
تو وہ حرام ہے۔ ایسے مردار جانور کا گوشت طبی طور پر بھی انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے اور روحانی طور پر بھی۔ البتہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو مستحب قرار دیا، ایک مچھلی، دوسرے ٹڈی۔ یہ حدیث میں ہے کہ اب یہ بغیر ذبح کی، اب ظاہر مچھلی کو کوئی ذبح تو نہیں کرتا نا، مچھلی کو پکڑتے ہیں وہ باہر خود ہی مرتی، تو یہ حدیث میں اس میں عقل نہیں چلے گی، حدیث کے اندر اس کو مستثنا قرار دی۔ دوسری چیز جس کو اس آیت نے حرام قرار دیا وہ خون ہے۔ قرآن کریم نے دوسری آیت میں بھی، پارہ نمبر 8 میں بھی اس بات کو ذکر فرمایا، او دمم مسفوحا، خون بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ خون سے مراد بہنے والا خون، اس لیے جگر اور تلی باوجود خون ہونے کے اس حکم سے مستثنا ہے۔ جگر بھی خون ہوتا ہے لیکن وہ بہنے والا نہیں ہوتا، تلی بھی۔ تو حدیث مذکور میں جہاں میتہ سے مچھلی اور ٹڈی کو مستثنا فرمایا، اسی حدیث میں جگر اور جو تلی ہے اس کو بھی، اس کو خون کو بھی مستثنا قرار دیا۔ تیسری چیز لحم خنزیر، جس کو حرام فرمایا۔ لحم سے مراد اس کا پورا بدن ہے جس میں چربی، پٹھے وغیرہ سب ہی داخل، سب اس، یعنی اس کا ایک بال بھی حلال نہیں ہے خنزیر، وہ نجس، بالکل گندا ہے۔ چوتھے وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا، وما اہل لغیر اللہ بہ، اب یہ صاف آپ، پھر اگر ذبح کے وقت بھی اس پر غیر اللہ کا نام لیا تو وہ کھلا شرک ہے، اور یہ جانور بے اتفاق مردار کے حکم، جیسا کہ مشرکین عرب اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، یہ کسی جانور پر لگا دیے یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کے نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یا بعض جاہل کسی پیر فقیر کے نام پر سمجھا، لیکن اس میں تفصیل یہ ہے، اگر بوقت ذبح نام تو اللہ تعالیٰ کے لیا مگر جانور کسی غیر اللہ کے نام پر نظر کیا ہو اور اس کی رضامندی کے لیے قربان کیا ہے تو جمہور فقہا نے اس کو بھی اسی آیت اور کے تحت میں حرام قرار دیا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں، کہ بعض جمہور فقہا نے یہی فرمایا کہ بھئی جب اس غیر اللہ کے نام کر دیے، یہ پیر صاحب کے نام ہے جی، بس ٹھیک ہے، ان کی رضامندی کے لیے قربان کیے جائے، یہ فلاں صاحب کے نام، یہ فلاں صاحب کے نام، تو غیر اللہ کے نام کرنا جانوروں کو، لیکن مالک بنا دینا، بھئی یہ آپ کی چیز ہے جی، ہم نے آپ کو دے دی، وہ تو جائز ہے ہبہ کرنا، ہدیہ کرنا۔ جس طرح اللہ کے نام کیا جاتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو قربان کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر کسی اللہ کے غیر، یہاں دیکھیں لفظ کیا ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی، اللہ کے غیر کا جس پر نام لگا دیا گیا تو وہ جانور حرام ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے لیے قربانی کرنا، اللہ کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا۔ پانچویں منخنقہ، یعنی وہ جانور حرام ہے جن کا گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا یا خود ہی کسی جال وغیرہ میں پھنس کر وہ دم گھوٹ کر اس کا گیا ہو، اگرچہ جو آگے جانور آ رہے ہیں منخنقہ اور موقوذہ بھی میتہ کے اندر، مردار کے اندر داخل ہیں، مگر جاہلیت کے زمانے میں ان کو جائز سمجھتے تھے، اس لیے خاص طور پر اللہ نے ذکر کیا، کیونکہ میتہ کی آپ نے تفسیر پڑھی کہ میتہ وہ جانور جو اپنی طبی موت مر گیا کسی وجہ سے، تو وہ اس کے اندر آ گیا، جس کا گلا گھونٹ لیا گیا یا جال میں پھنس گیا کسی طریقے سے بھی، اسی طرح جو اونچائی سے گر کر نیچے مر گیا، لیکن ان دونوں کو خاص طور پہ اللہ نے ذکر کیا کہ زمانے جاہلیت میں ان کو حلال سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح چھٹے موقوذہ، یعنی وہ جانور جو سخت ضرب، سخت مار کے ذریعے ہلاک ہو، جیسے لاٹھی یا پتھر وغیرہ سے مارا گیا ہو، اور جو تیر کسی شکار کو اس طرح قتل کر دے کہ دھار کی طرف سے نہ لگے، ویسے ہی ضرب سے مر جائے تو وہ بھی اسی قسم میں موقوذہ اس میں داخل ہے، ٹھیک ہے، سخت ضرب لگنے سے موقوذہ۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بعض اوقات تیر سے شکار کرتا ہوں، معراج تیر سے، اگر شکار اس سے مر جائے تو کیا کھا سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہ جانور عرض تیر کی چوٹ سے مرا ہے، دیکھیں ایک ہوتی ہے تیر کی نوک اور ایک ہوتا ہے اس کا یہ سائڈ والے حصے، اس کو عرض کہتے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اگر ادھر یہ یوں لگا اس کو تیر اور وہ اتنا سخت تھا جو بھی تھا تو
عرض کی چوٹ سے مرا ہے تو وہ موقوذہ میں داخل ہے، اس جو حرام ہے کہ چوٹ لگنے سے وہ مر گیا، اس کو مت کھا۔ اور اگر دھار کی طرف سے لگا ہے اور اس نے زخمی کر دیا ہے تو کھا سکتے ہو۔ دھار بنی ہوئی تھی اگر یوں اس طرف بھی اس طرف بھی جیسے دونوں طرف ہوتی ہے، یہ جو حصہ ہے یہ، تو اس میں تو دھار نہیں ہوتی نا، سائڈوں میں بے شک کئی دفعہ دھار ہوتی ہے، تو دھار کی طرف سے لگ گیا تو کھا سکتے ہو، اگر عرض کی طرف سے لگ گیا تو پھر وہ حرام ہے۔ تو اس میں شرط یہ ہے کہ تیر پھینکتے وقت بسم اللہ کہہ کر پھینکا گیا ہو، ٹھیک ہے نا، تیر پھینکتے وقت بسم اللہ پڑھ کر پھینکا گیا ہو اور وہ تیر دھار کی طرف سے اس کو لگے اور وہ جانور جو ہے وہ اس کا سانس نکل جائے تو پھر جو شکار بندوق کی گولی سے ہلاک ہو گیا اس کو بھی فقہا نے موقوذہ میں داخل اور حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ وہ فرماتے تھے المقتولۃ بالبندقہ تلک الموقوذہ، بندوق کے ذریعے جو جانور قتل کیا گیا وہی موقوذہ ہے، اس لیے حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک وغیرہ سب پر اس پر متفق ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتویں جانور جو حرام ہے جو متردیہ، جو کسی پہاڑ، ٹیلے یا اونچی عمارت یا کنویں وغیرہ میں گر کر مر جائے وہ بھی حرام ہے، اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شکار پہاڑ پر کھڑا ہے اور تم نے تیر بسم اللہ پڑھ کر اس پر پھینکا اور وہ تیر کی زد سے نیچے گر کر مر گیا تو اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ اس میں کبھی احتمال ہے کہ اس کی موت تیر کی زد سے نہ ہو، گرنے کے صدمے سے ہو تو متردیہ میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح اگر کسی پرندہ پر تیر پھینکا اور وہ پانی میں گر گیا تو اس کے کھانے کو بھی اسی بنا پر منع فرمایا کہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس کی موت ڈوبنے سے واقع ہوئی ہو، تمہارے تیر سے نہ ہوئی ہو۔ اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے یہی مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت فرمایا ہے۔ آٹھویں نتیحہ، یعنی وہ جانور جو کسی ٹکر اور تصادم سے ہلاک ہو گیا ہو، جیسے ریل موٹر وغیرہ کی زد میں آ کر مر جائے، کسی دوسرے جانور کی ٹکر سے مر جائے۔ نمے وہ جانور جس کو کسی درندہ جانور نے پھاڑ دیا ہو، اس سے مر گیا ہو۔ تو ان 9 اقسام کی حرمت کو بیان فرمانے کے بعد اللہ پاک نے ایک استثناء قرار دیا، یہ 9 جانور حرام ہیں مگر ایک استثناء کیا قرار دیا، الا ما ذکیتم، یعنی کہ اگر ان جانوروں میں سے تم نے کسی کو زندہ پا لیا اور ذبح کر لیا تو وہ حلال ہو گیا، اس کا کھانا جائے۔ ایک جانور اوپر سے گرا، فوراً آپ نے جا کر سانس تھا ابھی آپ نے ذبح کر دیا، حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جانور کو تیر کی نوک والا حصہ نہیں لگا، دھار والا حصہ نہیں لگا اور عارض والا لگا اور ابھی سانس تھا آپ نے ذبح کر لیا، ٹھیک ہے، ذبح کر لیا، یعنی سانس نکلنے سے پہلے آپ نے اس کو ذبح کر لیا تو یہ جانور پھر حلال ہو گیا۔ اب یہ استثناء شروع کی 4 قسموں سے متعلق نہیں ہو سکتا کیونکہ میتا اور خون میں تو اس کا امکان ہے، جو جانور مر ہی گیا ہے اس میں تو ذبح کا احتمال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ شروع، اور خون میں تو ذبح ہو ہی نہیں سکتا، خون میں کیا ذبح ہونا، خون تو ہے ہی حرام، اور خنزیر وہ بھی جیسا، یہ جو 9 قسمیں بیان ہوئی اس میں شروع کی 4 قسموں میں یہ استثناء نہیں لگ سکتا، بعد والی۔ اور ما اہل لغیر اللہ، جو اللہ کے غیر کے نامزد کر دیا گیا وہ تو بس کر دیا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس، حسن بصری، قتادہ وغیرہ سلف صالحین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ استثناء ابتدائی 4 کے بعد جو آگے ذکر ہے نا، جو 6 یا 5 قسمیں ان کے متعلق ہے، اس لیے مطلب اس کا یہ ہوگا کہ ان تمام صورتوں میں اگر جانور زندہ پایا گیا، زندگی کی علامتیں محسوس کی گئیں تو اور اسی حالت میں اس کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا تو وہ حلال ہے، ٹھیک ہے جی۔ 10ویں وہ جانور حرام ہے جو نصب پر ذبح کیا گیا ہو۔ نصب وہ پتھر ہیں جو کعبہ کے گرد کھڑے کیے ہوئے تھے اور زمانے جاہلیت میں ان کی پرستش اور ان کی پوجا کرتے اور ان کے پاس لا کر جانوروں کی قربانی ان کے لیے کرتے تھے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے۔ جاہلیت والے ان سب قسم کے جانوروں کو کھانے کے عادی تھے جو خبائث میں داخل ہیں، قرآن کریم نے سب کو حرام قرار دی، ٹھیک ہے۔ جو اللہ کے غیر کے نام پر ٹھکانہ بنا ہوا ہے، سمجھ آ گئی، اللہ کے غیر کے نام کا ٹھکانہ بنا ہوا ہے اور اس میں اللہ کے غیر کے نام کا سب کچھ ہوتا ہے، ادھر آپ جا کے بسم اللہ بھی پڑھیں، جو مرضی کریں، سمجھ آئے گی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث کا مفہوم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اسی میں سے ہوگا۔ تو اب اس آیت میں آپ نے صاف سن لیا کہ جو اللہ کے غیر کا نام اس پر ٹھپا لگا دیا
اور جو جس جگہ پر اللہ کے غیر کے لیے سارے کام کیے جاتے ہیں وہاں آپ جا کر کوئی جانور ذبح کریں گے تو بے شک آپ جو ہے کہتے رہیں، جیسے 3 اوقات منع ہے سجدہ کرنا، آپ کہیں میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، لیکن اللہ نے خود کہا کہ مجھے نہیں چاہیے یہ سجدہ، یہ نماز مجھے میرے ہاں قبول نہیں ہے، سمجھ آئے؟ تو 11ویں چیز جس کو اس آیت میں حرام قرار دی وہ استقسام بالازلام ہے۔ ازلام یہ ظلم کی جمع ہے۔ ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جو جاہلیت جو عرب میں اس کام کے لیے مقرر تھا کہ اس کے ذریعے قسمت آزمائی کی جاتی تھی، اور یہ 7 تیر تھے جن میں سے ایک پر نام اور ایک پر لا اور اسی طرح کے دوسرے الفاظ لکھے ہوتے تھے، اور یہ تیر بیت اللہ کے خادم کے پاس رہتے تھے۔ نام کا معنی ہاں اور لا کا معنی نہ، تو ایک تیر پر نام اور ایک پر لا، 7 قسم کے تیر ہوتے تھے۔ 7 تیر جب کسی شخص کو اپنی قسمت یا آئندہ کسی کام کا مفید ہونا، فائدہ مند ہونا یا نقصان دہ ہونا معلوم کرنا ہوتا تو کعبہ کے خادم کے پاس جاتے اور 100 روپے اس کو نذرانہ دیتے اور ان تیروں کو ترکش سے ایک ایک کر کے نکالتا۔ وہ خادم جو ہوتا ان 7 تیروں کو ایک ایک کر کے نکالتا۔ اگر اس پر لفظ نام نکل آیا تو سمجھتے تھے کہ یہ کام بڑا فائدہ مند ہے، اور اگر لا نکل آیا تو سمجھتے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ حرام جانوروں کے سلسلے میں اس کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عرب کی یہ بھی عادت تھی کہ چند آدمی شریک ہو کر کوئی اونٹ وغیرہ ذبح کرتے، مگر گوشت کی تقسیم ہر ایک کے حصے شرکت کے مطابق کرنے کے بجائے بھائی جب جتنے آدمی شریک ہیں اتنے حصے کر لو، اس طرح نہیں کرتے تھے، اس کے بجائے ان جوؤں کے تیروں سے کرتے تھے جس میں کوئی بالکل محروم رہتا، کسی کو بہت زیادہ، کسی کو حق سے کم ملتا تھا، سمجھ آئے؟ بھائی ایک حصہ کر لیا نا، بھائی اس پر تیر کے ذریعے بھائی یہ حصہ اس کو ملے یا نہ ملے، بھائی جب وہ شریک ہے تو اب وہ جناب کوئی تو بالکل محروم ہو جاتا، اس کی قسمت میں لا ہی لکھا ہوا آتا کہ نہیں اس کو نہ ملے، سمجھ آئے؟ اور کسی کو ایک دفعہ مل جاتا، تھوڑا مل جاتا، چھوٹی چھوٹی جگہیں بنا دے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ چیز تھی، تو جس میں اس لیے جانوروں کی حرمت کے ساتھ اس طریقہ کار کی حرمت کو بھی بیان کر دیا۔ تو علماء نے فرمایا کہ آئندہ کے حالات اور غیب کی چیزیں معلوم کرنے کے جتنے طریقے راج ہیں، خواہ جو نجومی ہوتے ہیں ان کے ذریعے یا ہاتھ کی نقوش دیکھ کر یا فال وغیرہ نکال کر، یہ سب استقسام بالازلام اسی جملے کے اندر اور اسی طریقے میں داخل ہیں۔ حرام سمجھ، فال نکالنے کے جتنے بھی طریقے ہیں، لکیریں دیکھ کر اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ جو لوگ کرتے ہیں۔ استقسام بالازلام کا لفظ کبھی جوئے کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس میں قرآن اندازی یا لاٹری کے طریقوں سے حقوق کی تعیین کی جائے، یہ بھی قرآن کی نص کے ذریعے حرام ہے جس کو قرآن نے میسر کے نام سے ممنوع قرار دیا۔ اس لیے حضرت سعید بن جبیر اور اسی طرح دوسرے فقہاء نے فرمایا کہ جس طرح عرب ازلام کے ذریعے حصے نکالتے، اسی طرح فارس میں اور روم میں شطرنج، چوسر وغیرہ کے مہروں سے کام لیا جاتا، اور وہ بھی ازلام کے حکم میں۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اس طریقے کے ساتھ استقسام بالازلام کی حرمت کے ساتھ کیا ارشاد فرمایا؟ ذالکم فسق، یہ طریقہ قسمت معلوم کرنے یا حصہ مقرر کرنے کا فسق اور گمراہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے نا یہ گمراہی کے کام ہیں، اور گمراہی جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ تو اس لیے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزیں بتا دی، اور اسی کے مطابق عمل کرنے میں ہمارا فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو اپنا نقصان ہے، جسمانی نقصان بھی ہے، روحانی نقصان بھی ہے۔ تو دین کے اندر اگلی اسی آیت کا اگلا حصہ، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا اگلا حصہ انشاءاللہ پھر آئندہ کے درس میں آئے گا، تو اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بھی تفصیل بیان فرمائے کہ یہ دین تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اس دین میں جتنے احکامات ہیں اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ تو اس لیے ضروری ہے میرے دوستوں ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، دین کو سیکھیں، ان چیزوں کو نہیں سیکھیں گے تو یہ جڑی اور بوٹیاں ہیں، کانٹے دار جاڑیاں ہیں، یہ اگتی چلی جائیں گی ہمارے اندر، اور آج کتنی امت اس کی انہی کا شکار ہے کہ نہیں، انہی چیزوں کا شکار ہے جو قرآن کے نص سے حرام، اور پھر کہتے کہ یار یہ مولویوں نے ایسے ہی ہے، قرآن سیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، تو فرق اپنا غصہ مولوی سے نکالتے ہیں، بس یہی کام ہے ان کا۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ پڑھیے جی، حرمت حرام ہوئے علیکم تمہارے اوپر، میتۃ مردہ جانور، والدم اور خون، ولحم الخنزیر
اور گوشت خنزیر کا، وما اہل، اور جو نامزد کر دیا گئے ہوں، لغیر اللہ بھی، اللہ کے غیر کے نام پر، والمنخنقۃ، اور گلا گھونٹنے سے مرنے والا جانور، والموقوذۃ، سخت چوٹ لگنے سے مرنے والا، والمتردیۃ، اور اونچائی سے گر کر مرنے والا، والنطیحۃ، سینگ مارنے سے مرنے والا، وما، اور وہ جانور، اکل السبع، جس کو کھایا ہو درندے نے، الا، مگر، ما ذکیتم، جس کو تم نے ذبح کر لیا، وما ذبح، اور جو جانور ذبح کیے جائیں، علی النصب، کسی ٹھکانے پر، وان تستقسموا، اور یہ کہ تم قسمت آزماؤ، بالازلام، جوئے کے تیروں سے، ذالکم فسق، یہ گناہ کا کام ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی دیننا ودنیانا واہلنا واموالنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وقض حاجاتنا واشف مرضانا یا شافی الامراض، اللہم اشف اسقامنا یا شافی السقیم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفناہم بما شئت وکیف شئت وبمن شئت، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طیبا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، آمین آمین۔